السلام علیکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ منی کے بازار میں تھا، حج کے ایام میں۔ فرماتے ہیں جمرات سے فراغت ہوئی تو ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں میں قافلہ کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ حال ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، 10 دن مدینہ گزار کر آتے ہیں، ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے، اور آج حج کر کے آتے ہیں، خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے، واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ الغرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پورے کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے، اس نے ایک تہمت باندھ رکھا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا املا کرا رہے تھے، موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میرا قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا، سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلباء کاغذوں پر لکھ رہے تھے، چنانچہ میں نے ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا، انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی، طلباء چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا لکھ رہا تھا؟ میں نے کہا میں احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ دکھاؤ۔ میں نے جو دکھایا وہ ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو جو آپ املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کی خلاف ہے، تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند روایتیں اس میں سے سنا دے تو میں تجھے جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ علم 127 حدیث جس طرح سے لکھوائی تھی تمام اسی ترتیب سے ان کو سنا دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں امام مالک بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، میں تو پہلے ہی تیار تھا کہنے کو حضرت میں تیار ہوں۔ امام مالک گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ تھیں۔
حدیث کی حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت متقیہ پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ نے گھر جا کر بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں اور بڑا علم کا شوق ہے۔ وہ تو بہرحال امام شافعی تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے تو امام مالک نے فرمایا امام شافعی سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض واقع ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اعتراض واقع ہوا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ یہ اکیلے مہمان سبحان اللہ بالکل صاف ہو کر برتن واپس آئے کہ ہمیں دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی کا برتن بھی جوں کا توں تھا۔ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے تھے اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے کہ پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسے پڑھی۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی بھر میسر نہ ہو، کیونکہ میں اسے اپنے جزو بدن بناؤں، اس لیے میں نے اس کھانے کو اپنے بدن کا جز بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا اتنا نور تھا کہ نیند غائب ہو گئی تو میں احادیث میں غور کرنے لگا۔ ایک احادیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو یہ چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کی 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کی کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کیے اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں فجر میں اٹھا، فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال ہے، سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک اور قدم اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔